محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سائل کا سوال ہے کہ حضرت منی نکلنے سے غسل واجب کیوں ہوتا ہے جبکہ پیشاب کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا؟ سائل نے یہ معلوم کیا ہے کہ حضرت پیشاب بھی اسی راستے سے نکلتا ہے اور منی بھی اسی راستے سے نکلتی ہے، تو منی کے نکلنے سے انسان کو نہانا پڑتا ہے اور پیشاب کے نکلنے سے نہانا نہیں پڑتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آئیے اس کی عقلی وجہ میں آپ کے سامنے اس کا جواب تفسیر روح البیان کے حوالے سے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، جب انسان کے بدن سے منی نکلتی ہے تو شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، اور منی کے نکلنے سے انسان کے بدن کو بڑا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، سمجھے؟ اور جب انسان کا پورا بدن ایسا سکون مل جاتا ہے منی نکلنے سے، تو اس نعمت کے شکریہ میں کہ منی کے نکلنے سے جو بدن کو لذت حاصل ہوئی، انسان کے جسم کو جو سکون ملا، جو اطمینان ملا، جو لذت حاصل ہوئی ہے، تو اس نعمت کے شکریہ میں پورے بدن کے غسل کا حکم ہوا ہے، تو اس وجہ سے غسل کرنا پڑتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ نے کہا کہ پیشاب بھی اسی راستے سے آتا ہے اور منی بھی اسی راستے سے نکلتی ہے، تو دیکھیے، منی جب نکلتی ہے تو شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، انسان کے جسم کو بس سکون مل جاتا ہے، لیکن پیشاب جب نکلتا ہے تو شہوت کے ساتھ نہیں آتا بلکہ نارملی طریقے سے پیشاب آتا ہے، تو اس لیے اس پر جو ہے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور رہا مسئلہ یہ منی کا اور پیشاب کا، تو دیکھیے، منی یہ انسان جب نکلتی ہے تو یہ فعل جو ہے کبھی کبھی ہوتا ہے، سمجھے؟ جیسے انسان نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کی یا احتلام وغیرہ ہو گیا، تو یہ بار بار تو ہوتا نہیں ہے، لیکن پیشاب جو ہے انسان کو دن میں رات میں بار بار آتا ہے اور اس کو آنا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے پیشاب آنے کے بعد غسل کا حکم نہیں ہوا، بلکہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ جو آپ نے کہا تھا، تو ان دونوں کے اندر جو فرق ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ منی شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، جس کے نکلنے سے انسان کے بدن کو پورا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور لذت ملتی ہے، اور پیشاب کے نکلنے سے لذت نہیں ملتی۔